منصور دوانقی ہر صورت میں امام کو شہید کرانا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ امام گھر میں موجود تھے، اس نے اپنے فوجی بھیجے کہ امام کے گھر کو جا کے آگ لگا دو اور تمام اہل خانہ گھر میں جل کر ختم ہو جائیں۔ تو ان کے کارندوں نے گھر کو آگ لگا دی۔ امام مشغول عبادت تھے۔ جب گھر کو آگ لگی تو امام پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے، بڑے اطمینان میں، بس صرف آگ کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ کہا، اما تعلمی انا ابن ابراہیم الخلیل، کیا تو نہیں جانتی کہ وہ ابراہیم خلیل جس پر آگ گل و گلزار بن گئی تھی، میں اس ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ دامن قبا سے ہوا دی، پوری کی پوری آگ بجھ گئی۔ خلاصہ عزیزان، منصور دوانقی لعنت اللہ علیہ نے امام کو بارہا زہر دلوائی، لیکن جب آپ کا وقت آخر پہنچا تو زہر نے بھی اثر دکھایا۔ امام عالی مقام شہادت سے پہلے روایت میں ملتا ہے، لم یبق منہ الا ظل، اپنی جدہ بزرگوار، اپنی مادر بزرگوار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت زہرا علیہ السلام میں آخری ایام کی ایک جو شباہت مورخین نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ امام اپنی مادر گرامی کی طرح اتنا ضعیف ہو گئے تھے، اتنا کمزور ہو گئے تھے کہ بس ایک سایہ باقی رہ گیا تھا، ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں۔ امام بہت زیادہ نقاہت میں تھے۔ امام کو زہر دی گئی۔ 15 شوال کو امام کی شہادت ہوئی۔ شہادت سے قبل آپ نے اپنے خاندان کو بلایا۔ آپ کی وصیت کا جو مشہور جملہ ہے، فرمایا لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، کہا یہ میرا وصیت نامہ آئندہ نسلوں تک پہنچا دو، میرے شیعوں تک پہنچا دو، میرے چاہنے والوں تک پہنچا دو کہ جو شخص بھی نماز کو سبق شمار کرے، بے اہمیت شمار کرے، ہم خاندان اہل بیت اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ امام زہر دغا سے شہید ہوئے اور پھر امام عالی مقام کا جنازہ تجہیز و تکفین کے ساتھ اٹھا اور قبرستان جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ میں عرض کروں گا یا ابن رسول اللہ، آپ بڑے مظلوم تھے لیکن پھر بھی آپ کو غسل، کفن، دفن نصیب ہوا، آپ کا جنازہ اٹھا، تجہیز و تکفین کا عمل وجود میں لایا گیا۔ لیکن ہم قربان جائیں آپ کے جد بزرگوار، غریب کربلا، مظلوم نینوا حضرت امام حسین علیہ السلام پر، جن کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑا دیے گئے اور جن کا جنازہ کوئی دفن کرنے والا نہ تھا، جنہیں کوئی کفن دینے والا نہ تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔